الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ معزز حاضرین، پچھلے 2 دنوں سے ہم دعا سے متعلق احکام و مسائل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے دعا کی اہمیت اور اپنی دعا کے ذریعے سے کن وسائل کون سا وسیلہ لے سکتے ہیں جو شریعت میں جائز ہے، کل کے درس میں ہم نے جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز دعا کے آداب۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کی شکایت ہے اکثر و بیشتر کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، انفرادی دعائیں کر رہے ہیں، سجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ کو پھیلا کر دعائیں کر رہے ہیں، حالت سفر میں دعائیں کر رہے ہیں۔ آخر دعا کا اثر ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اتنی دعائیں کرنے کے باوجود یہ دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو اس میں پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں مگر دعا کو جیسے شریعت نے بتایا ہے ویسے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ جب کوئی بھی چیز عبادت ہو تو اس عبادت کو شریعت کے مطابق اگر کریں گے تبھی وہ عبادت قابل قبول ہوگی، ورنہ وہ عبادت اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہم جانیں گے آداب دعا کے۔ ان آداب کو اگر ہم جانیں اور ان آداب کے مطابق اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا ضرور بضرور مؤثر ہوگی، ورنہ جو شریعت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا تو ضرور پورا ہوئے گا۔ اس سے پہلے یہ جان لیں گے ہم کہ کسی بھی عبادت یا عادت کے آداب جاننے کا فائدہ کیا ہے۔ کسی بھی عبادت کے یا عادات کے آداب جاننے کے بہت فائدے ہیں۔ اس میں صرف عبادت کا فائدہ میں بتاؤں گا آپ کو، جیسے مسجد میں آنے کے آداب ہیں، مسجد میں بیٹھے رہنے کے آداب ہیں، علمی مجلس ہے اس میں بیٹھنے کے، علم حاصل کرنے کے آداب ہیں، اسی طرح نماز ہے، نماز کے آداب ہیں، روزے ہیں، روزے کے آداب ہیں، ویسے ہی دعا ہے، دعا کے بھی آداب ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی عبادت آداب کو اپناتے ہوئے کریں گے تو وہ ہماری عبادت میں اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی عبادت کرتا ہے، نارمل عبادت کر رہا ہے، وہ شریعت کے بتائے ہوئے آداب کے بغیر عبادت کر رہا ہے تو وہ تو مستحق ہوگا کہ اس کی فرضیت ساقط ہوگی، یا اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق جیسے بھی اجر دے اس کے بالمقابل وہ آدمی جو شریعت کی عبادتوں کو آداب کے مطابق کرتا ہے تو اس کی عبادت میں اجر زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سنتوں کو اپناتے ہوئے عبادت کر رہا ہے، آداب کو اپناتے ہوئے عبادت کرے گا تو اس کی اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو وہ کیا آداب ہیں؟ آج سے ہم شروع کریں گے۔ پہلا ادب ہے اخلاص، بلکہ یہ ادب کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ شرط ہے قبولیت عبادت کے لیے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک ہے اخلاص، دوسرا ہے طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اخلاص دعا میں بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت یہی حکم دیے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم اللہ کو پکارو، تم دعا کرو، کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، مکمل دین کے مخلص ہو کر کے تم کیا کرو؟ اللہ کو پکارو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب ہم اپنی دعا میں جیسی نیت کریں گے ویسا ہوگا معاملہ۔ اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کہنے والا یہ کہیں کہ دیکھیں یہ کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جس کو دکھانے کے لیے کریں گے تو وہی عمل اس کا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اس کے بالمقابل جو آدمی فقط اللہ کی رضا کے لیے پکارتا ہے، اللہ کو فقط پکارتا ہے،
تو ضرور بضرور اس کی دعا کیا ہوگی؟ مؤثر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کریں گے۔ اور دعا میں اخلاص کا پہلو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مشرکین مکہ، ان کے تعلق سے قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرکین مکہ جب وہ بری سرزمین میں ہوتے ہیں، یعنی خشکی میں رہتے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے، غیروں کو پکارتے تھے، بتوں کو پکارتے تھے، بتوں سے جو ہے اپنی مرادیں طلب کرتے تھے۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ سفر کے لیے جاتے تھے، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جب سفر کے لیے جاتے تھے تو ان کو کشتیوں میں جانا ہوتا تھا، اور پہلے کے دور کی کشتیوں کا معاملہ ایسا تھا کہ کشتیوں کا سفر ہوا کے اوپر ڈیپینڈ تھا۔ کبھی کبھی اگر طوفان یا ہوائیں زوردار اپوزیشن میں ہو جاتی تو کشتی کے گرنے کے چانسز ہو جاتے تھے۔ تو کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ ایسے سمے جب ایسا موڑ آ جاتا تو وہ فوری طور پر اجتماعی شکل میں ایک دوسرے سے یہ اعلان ہوتا کہ بھائی اب وقت آ چکا ہے ایک اللہ کو پکارنے کا، اب وقت آ چکا ہے ایک اللہ کو پکارنے کا، تو لہٰذا سب توبہ کرو اور پورے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کو پکارو۔ تو تمام مشرکین جو کشتی میں سوار ہوتے توبہ کر کے خالص ایک اللہ کو پکارتے تھے تو علی الفور کشتی کنٹرول میں آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر! دیکھیں اخلاص کا کتنا اثر ہے دعا کی قبولیت میں، کہ علی الفور جو مشرک تھا، شرک کرتا تھا، وہ علی الفور اپنے گناہوں سے رجوع ہو کر کے، اپنے شرک سے رجوع ہو کر کے خالص اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مشرک جو توبہ کر لیا اس کی دعا علی الفور قبول فرما رہے ہیں، تو دعا میں اخلاص کا کتنا اثر ہوگا۔ یہی واقعہ مشہور ہے، مفسرین اس قرآن کریم کی آیت کے تحت کئی واقعات نقل کرتے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا بھی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ ابو جہل کے فرزند تھے، فتح مکہ تک بھی اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے۔ اب اللہ کے رسول، اب وہ اکرمہ ان لوگوں میں سے تھے جو مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف دیے تھے، ان لوگوں میں سے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو بھی قتل کا اعلان کر دیے تھے۔ اکرمہ کیا کیے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے کیے کیا کہ مکے کی وادیوں میں گئے، وادیوں میں سے جا کر پھر ساحلی علاقے پر گئے، ساحلی علاقے میں سے مکہ جدہ سب کچھ چھوڑ کر، جو آپ جدے کے علاقے میں ہیں وہ علاقہ چھوڑ کر کے کشتی پر سوار ہوئے اور نکل پڑے۔ ہوا کیا؟ راستے میں جو مسافرین تھے جہاز میں، جہاز اچانک طوفانوں سے، ہواؤں سے ہلنے لگی، گرنے کا موقع آ گیا۔ تو ایسے وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کیا، بھائی اب وقت آ گیا ہے ایک اللہ کو پکارنے کا۔ تو جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو تمام لوگ ایک اللہ کو پکارنا شروع ہوئے۔ اکرمہ کے دل ہی دل میں خیال آیا، بھائی جس اللہ کو ہم خشکی میں نہیں پکارتے اس کو یہاں پکار رہے ہیں، جو اللہ ہمیں ایسے آفتوں کے وقت بچا سکتا ہے تو ہمیں خوشیوں کے وقت بھی وہی اللہ بچا سکے گا ہمیں۔ تو لہٰذا حقیقی معنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی دعوت دینے کے لیے آئے وہ حقیقی معنی میں ہے۔ تو علی الفور وہ واپس رجوع ہوئے، دل ہی دل میں ارادہ کر لیے کہ اب مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ وہ آئے واپس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو حاضرین، بتانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں خلوصیت لانے کی ضرورت ہے اللہ کے لیے، کہ ہم اللہ کو، ایک اللہ کو پکاریں اور پورے یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، تو ہماری دعائیں ضرور بضرور مؤثر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بقیہ آداب انشاءاللہ کل کے درس میں